جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم گزشتہ حدیث سے مستنبط چند اہم نکات دیکھ رہے تھے۔ ان میں ایک بات یہ تھی کہ نماز استسقاء عیدگاہ میں یا باہر کسی کھلے میدان میں ادا کی جائے گی، اور پھر نماز استسقاء کے لیے جب نکلیں تو انتہائی انکساری عاجزی کے ساتھ اور تواضع کے ساتھ نکلیں، تاکہ اللہ رب العزت کو آپ کی حالت پر رحم آئے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی بارش برسا دے۔ اور پھر اسی طرح نماز استسقاء کا خطبہ جو ہے وہ اللہ کے نبی نہیں دیا کرتے تھے، لیکن معلوم ہوا کہ بعد میں پھر لوگوں کے اندر تبدیلی آئی، اور دور صحابہ میں ہی کچھ لوگوں نے خطبہ دینا شروع کر دیا۔ تو اسی لیے انہوں نے واضح کیا کہ یہ جو تم خطبہ دیتے ہو نا، اللہ کے نبی یہ خطبہ نہیں دیتے تھے۔ تو اہل علم پر لازم ہے کہ وہ خلاف سنت امور پر لوگوں کو متنبع کرتے رہا کرے، جیسا کہ یہاں پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے غیر مسنون خطبہ پر لوگوں کو متنبع کیا کہ اللہ کے نبی یہ خطبہ نہیں دیتے تھے جو تم خطبہ دے رہے ہو۔ اس کے بعد پھر آگے نماز استسقاء میں دعا کا بیان ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، قالت، انہوں نے کہا، شک الناس الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، قحوط المطری، بارشیں نہ ہونے کی، بارشیں نہیں ہو رہی، قحط سالی کی، بارشیں نہ ہونے کی شکایت کی۔ فَأَمَرَ بِمِنبَرٍ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر لانے کا حکم دیا، عیدگاہ میں ممبر لے جا کر رکھنے کا حکم دیا۔ فَوُضِعَ لَهُ فِي الْمُصَلَّى، چنانچہ آپ کے لیے عیدگاہ میں ممبر رکھ دیا گیا۔ وَوَعَدَ النَّاسَ يَوْمًا، آپ نے لوگوں سے ایک دن کا وعدہ لیا، یخرجون فیہ، کہ اس دن وہ سارے کے سارے بارش کی دعا مانگنے کے لیے نکلیں گے۔ فخرج، تو اس دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نکلے۔ حین بدا حاجب الشمس، جب سورج کا کنارہ نکل آیا یا ظاہر ہوا، یعنی سورج نکلتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کھڑے ہوئے اشراق کے ٹائم میں۔ فقعد علی المنبر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھ گئے۔ فکبر، تو آپ نے اللہ اکبر کہا، وحمد اللہ، اور اللہ کی تعریف کی۔ ثم قال، پھر فرمایا، انکم شکوتم جدب دیارکم، بے شک تم لوگوں نے شکایت کی تھی، جدب دیارکم، اپنے علاقوں کے بنجر ہو جانے کی، قحط زدہ ہونے کی، بارش نہ ہونے کی وجہ سے۔ وقد امرکم اللہ، اور تحقیق اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، ان تدعوہ، کہ تم اس سے دعا کرو، وَوَعَدَكُمْ، اور اس نے تم سے اس بات کا بھی وعدہ کیا ہے، ان یستجیب لکم، کہ وہ تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا۔ ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ یفعل ما یرید، وہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، وہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اللہم انت اللہ، اے اللہ تو ہی اللہ ہے۔ لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ گویا کہ اللہ کے نبی اللہ کی تعریف کرتے ہوئے اللہ سے التجا فرما رہے تھے۔ انت الغنی ونحن الفقراء، اے اللہ تو غنی ہے، ہم فقیر ہیں، ہم محتاج ہیں۔ انزل علینا الغیث، ہم پر بارش برسا، انزل علینا الغیث، ہم پر بارش برسا۔ واجعل ما انزلت علینا، اور جو تو ہم پر بارش برسائے اس کو بنا دے قوتاً، ہمارے لیے قوت کا ذریعہ، یا بعض نے اس کو کہا قوتاً،
روزی کا ذریعہ، و بلاغن الی حین، اور مدت دراز تک پہنچنے کا ذریعہ، یعنی ہماری زندگیوں کے اندر بھی اضافہ ہو جائے۔ تو واضح بات ہے قحط سالی سے اموات ہوتی ہیں، جانور جو ہیں وہ مرتے ہیں، انسان بھی مرتے ہیں۔ ثم رفع یدیہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ بلند کیے۔ فلم یزل، آپ مستقل بلند کرتے رہے، مستقل بلند کرتے رہے، حتیٰ کہ حتیٰ رؤیا بیاض ابطیہ، حتیٰ کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی، یعنی اتنے آپ نے ہاتھ بلند کر لیے کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی۔ ثم حول الی الناس ظہرہ، پھر آپ نے لوگوں کی طرف اپنی پشت پھیر دی، یعنی آپ نے قبلہ کی طرف رخ کر لیا اور لوگوں کی طرف پشت کر دی۔ وقلب رداءہ، اور آپ نے اپنی چادر کو پلٹا، قلبہ یا قلبہ۔ تو یہ اصل میں نماز استسقاء کے اندر ایک مخصوص چیز ہے کہ آپ اپنے اوپر ایک چادر رکھیں اور جب دعا کریں تو دعا کے بعد پھر آپ اس چادر کو پلٹ دیں، یعنی اس کا اوپر والا حصہ نیچے کر دیں، نیچے والا اوپر کر دیں، دائیں والا بائیں کر دیں، بائیں والا دائیں کر دیں، اس طرح اس کو پلٹ دیں۔ اور اس میں پلٹنے سے اشارہ اس طرف ہے کہ اے اللہ تو ہماری حالت کو بھی پلٹ دے، ہماری قحط سالی کو ختم کر کے اس کی جگہ پر بارش برسا، اور ہمارے جو جانور پیاسے ہیں ان کو سیراب فرما۔ فصل، ہاں، وہ رافع یدیہ، اور آپ اپنے ہاتھوں کو بلندی کیے ہوئے تھے۔ ثم اقبل علی الناس، پھر آپ لوگوں پر متوجہ ہوئے، ونزل، اور آپ ممبر سے نیچے اترے، یعنی یہ سارا عمل آپ نے ممبر کے اوپر ہی کیا تھا، دعا اور اپنے چادر کو پلٹنا۔ فصل رکعتین، پھر آپ نے لوگوں کو 2 رکعت نماز پڑھائی، پہلے دعا کی اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھائی۔ فانشأ اللہ تعالی صحابۃ، تو اللہ تعالیٰ نے ایک بادل پیدا کیا۔ فانشأ اللہ تعالی صحابۃ، اللہ تعالیٰ نے ایک بادل پیدا کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بعد۔ اور وہ کیا؟ فرعدت، تو وہ بادل گرجا، وہ برقت، اور چمکا، ثم امطرت، پھر اس نے بارش برسائی۔ تو اسی وقت ہی اللہ تعالیٰ نے آسمان پر بادل پیدا کر دیا جو گرجا اور چمکا، اور اس کے بعد اس سے بارش برسنا شروع ہو گئی۔ رواہ ابو داود، اس حدیث کو امام ابو داود نے روایت کیا ہے۔ وقال غریب و اسنادہ جید، اور فرمایا کہ یہ حدیث غریب ہے اور اس کی سند جو ہے وہ جید ہے، اچھی سند ہے، یعنی ضعیف نہیں ہے۔ وقصۃ التحویل، چادر پلٹنے کی بات۔ وقصۃ التحویل فی الصحیح من حدیث عبداللہ بن زید، اور چادر پلٹنے کا جو قصہ ہے، تحویل یعنی چادر کو پلٹنے کا، الٹانے کا جو قصہ ہے، یہ صحیح بخاری میں بھی سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے بھی ثابت ہے۔ وفیہ، اور اس میں الفاظ یہ ہیں، اس کے الفاظ یہ ہیں، فتوجہ الی القبلۃ، کیونکہ پچھلی حدیث میں یہ واضح نہیں تھا کہ آپ قبلہ کی طرف متوجہ ہوئے، صرف اتنا تھا کہ آپ نے لوگوں کی طرف پشت کر لی، آپ اپنی پیٹھ جو ہے آپ نے لوگوں کی طرف کر لی، تو اس میں اس بات کی وضاحت ہے کہ آپ قبلہ کی طرف متوجہ ہوئے، یدعو، دعا کرنے لگے، ثم صلی رکعتین، پھر آپ نے 2 رکعتیں نماز پڑھائی، جہر فیہما بالقراءۃ، اور ان دونوں رکعتوں میں آپ نے جہری قراءت کی۔ تو جہری قراءت کا تذکرہ پچھلی حدیث میں نہیں تھا، تو یہاں پر ان الفاظ کو لا کر اس بات کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ آپ نے جہری قراءت کی، اور اس سے پچھلی روایت میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ وللدارقطنی من مرسل ابی جعفر الباقر، دارقطنی میں ابو جعفر باقر کی مرسل روایت ہے، اس میں الفاظ یہ ہیں کہ وحول رداءہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کو بدلا، لیتحول القحط، تاکہ قحط سالی بھی اسی طرح بدل جائے، پھر جائے، اللہ تعالیٰ قحط سالی کی جگہ پر بارش برسا دے۔
تو اس حدیث سے جو ہمیں باتیں معلوم ہوتی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ چادر ظاہری لباس ہے، اس کے پلٹنے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہم اپنے باطنی لباس کو بھی بدل دیں، جو کہ تقوی ہے، یعنی اللہ رب العزت کی نافرمانیاں ہم چھوڑ دیں، اللہ کی اطاعت اور فرمان برداری والی زندگی گزاریں۔ اور چادر پلٹنا یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اقتداء میں ہمیں بھی آج اگر ہمیں نماز استسقاء پڑھنے کی ضرورت پڑ جائے تو ہمیں بھی اسی طرح چادر پلٹنی چاہیے۔ اسی طرح دعائے استسقاء میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یہ مشروع ہے، سنت ہے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے ان رجلا دخل المسجد یوم الجمعۃ، کہ بے شک ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا جمعہ کے دن، والنبی صلی اللہ علیہ وسلم قائم یخطب، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے خطبہ دے رہے تھے۔ خطبے کے دوران اس نے اللہ کے نبی سے کہا، فقال، اس نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہلاکت الاموال، مال مویشی ہلاک ہو گئے، یعنی بارش نہ برسنے کی وجہ سے پانی موجود نہیں ہے، پانی پینا جانوروں کا، اسی طرح چارہ، گھاس، تو ہر چیز جو ہے وہ پانی کی بنیاد پر ہی اگتی ہے۔ تو ہلاکت الاموال، مال مویشی ہلاک ہو گئے، وانقطعت السبل، اور راستے کٹ گئے، یعنی غلہ نہ ہونے کی وجہ سے اونٹ اس قدر دبلے پتلے ہو گئے ہیں کہ آمد و رفت اور بار برداری کے قابل نہیں رہے۔ تو اس وقت چونکہ جانوروں اور خاص طور پر اونٹوں کے ذریعے جو ہے زیادہ تر آمد و رفت کا کام ہوتا تھا، تو جب صحرا میں اور کہیں پہ گھاس پھوس نہیں ہوگی تو پھر لمبا سفر کیسے کیا جائے گا، تو راستے کٹ گئے۔ فد اللہ، یوگی سنا، آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہم پر بارش برسائے۔ فرفع یدیہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی چونکہ حالات سے آگاہ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ بلند کر لیے، منبر پر کھڑے ہی خطبے کے دوران ہی آپ نے فوری طور پر اپنے ہاتھ اٹھائے۔ تو اس حدیث سے بعض اہل علم یہ استدلال بھی کرتے ہیں کہ دعا میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یہ مسنون ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اے اللہ ہماری مدد فرما، اے اللہ ہماری فریاد رسی فرما، اے اللہ ہماری مدد فرما۔ فذکر الحدیث، تو انہوں نے آگے پوری حدیث ذکر کی ہے، وفیہ، اور اس حدیث میں اس بات کا بھی تذکرہ ہے، وفیہ الدعاء بامساکہا، اس میں بارش کو روکنے کا بھی تذکرہ ہے، بارش کو روکنے کی دعا کرنے کا بھی تذکرہ ہے۔ تو اصل میں حدیث لمبی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو اسی وقت بارش برسنا شروع ہو گئی، اور پورا ہفتہ بارش چلتی رہی، پھر اتنی بارش ہو گئی کہ سیلاب کی شکل بن گئی، لوگوں کے لیے باہر نکلنا بھی مشکل ہو گیا۔ تو اگلے جمعہ کو پھر وہی بندہ دوبارہ آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، اب تو بارش بہت زیادہ ہو گئی ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بارش بند کر دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے بارش کو بند کر دیا۔ اس کے بعد پھر بارش کے لیے جب دعا کی جائے تو کسی ایسے شخص کو جو وہاں ان لوگوں کے اندر، جو بھی لوگ وہاں موجود ہوں، جو ان میں سے سب سے زیادہ نیک ہو، دیندار ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، تو اس آدمی سے دعا کروانی چاہیے۔ تو دعا جو ہے وہ کسی زندہ بندے سے کروائی جا سکتی ہے،
وسیلے کی یہ قسم جائز ہے، لیکن کسی بھی فوت شدہ آدمی سے دعا نہیں کروائی جا سکتی۔ اور یہ جو روایت ہے یہ بہت سارے عقیدے کے مسائل کو حل کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر دعا کروایا کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو وہاں پر اللہ کے نبی کی قبر موجود تھی۔ اگر کسی مردہ سے دعا کروانی جائز ہوتی تو صحابہ کرام وہاں پر اللہ کے نبی کی قبر پہ جاتے اور ان سے جا کر دعا کرواتے، یا اللہ کے نبی کی قبر پہ جا کر اللہ کے نبی کو وسیلہ بنا کر دعا کرواتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ وہ حضرت عباس بن عبد المطلب کے پاس گئے اور ان سے جا کر کہا کہ اب آپ جو ہیں ہمارے لیے دعا کروائیں، کیونکہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا پر موجود نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہ قحط پڑا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی یہ دعا کروائی تھی۔ اور یہ جو دعا کے الفاظ ہیں وہ بڑے واضح کلیئر کٹ ہیں کہ کسی بھی زندہ سے آپ دعا کروا سکتے ہیں، لیکن کسی بھی مردہ کو آپ وسیلہ نہیں بنا سکتے، بے شک وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی کیوں نہ ہو۔ وعنہ، اور انہی ہی سے مروی ہے، یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی مروی ہے، ان عمر رضی اللہ تعالی عنہ کانا اذا قحطوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اذا قحطوا، جب لوگ قحط سالی کا شکار ہو گئے تو استسقا بالعباس بن عبد المطلب، تو حضرت عمر نے حضرت عباس بن عبد المطلب کے وسیلہ سے بارش کی دعا مانگی۔ فقال، اور یہ الفاظ کہے۔ تو دیگر روایات کے اندر وضاحت بھی ہے کہ حضرت عباس کو ساتھ لے گئے، اور لوگ بھی موجود تھے ساتھ، تو حضرت عباس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر چڑھ گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ سے یہ دعا کی، اور اس کے بعد پھر ممبر سے نیچے اترے اور نماز پڑھی۔ تو اس کے بعد زبردست بارش برسی، زمین خوب سر سبز و شاداب ہو گئی، کھیتیاں لہلہانے لگیں، جانوروں اور لوگوں کے اندر، انسانوں کے اندر زندگی آ گئی۔ تو انہوں نے جو دعا کی، فقال، انہوں نے فرمایا اللہم، یعنی دعا حضرت عمر کر رہے تھے کیونکہ وہ خلیفہ تھے، امیر المومنین تھے، دعا وہ خود کر رہے تھے، لیکن ساتھ انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا ہوا تھا، اللہ کے نبی کے چچا کو۔ اللہم، اے اللہ، انا کننا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا، اللہم، اے اللہ، انا کننا نتوسل، بے شک ہم وسیلہ پکڑتے تھے، الیکا، آپ کے پاس، بے نبینا، اپنے نبی کے ساتھ، فتسقینا، تو ہم پر بارش برساتا تھا، یعنی پہلے ہم اپنے نبی کے وسیلے سے دعا کرتے تھے تو بارش برساتا تھا۔ اب کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ، اب ہم وسیلہ پیش کرتے ہیں آپ کے پاس، بِعَمِّ نَبِيِّنَا، اپنے نبی کے چچا کو، فَاسْقِنَا، پس تو ہمیں بارش برسا، ہم پر بارش برسا دے، فَيُسْقَوْنَ، تو پھر وہ بارش برسنے لگی۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، اصل میں وسیلے کا ایک پورا موضوع ہے، ٹاپک ہے، تو لوگوں نے بہت سارے وسیلے بنائے ہوئے ہیں، قبر پرستوں نے جو ہے، اسی طرح مشرکین نے، خرافات اور بدعات، بدعتی لوگوں نے، خرافیوں نے، کہ کسی بھی نیک آدمی کی قبر پہ جا کر اس کے وسیلے سے دعا کرنا، یا فلاں بندے جو موجود نہیں ہے اس کے وسیلے سے دعا کرنا۔ تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں صرف تین طرح کے وسیلے جائز ہیں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں صرف تین طرح کے وسیلے جائز ہیں، اس کے علاوہ کوئی وسیلہ جائز نہیں ہے۔ ایک تو اللہ کے ناموں کا وسیلہ، کہ آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگنا چاہتے ہیں اسی طرح کا نام پکار کر، مثلا آپ اللہ سے توبہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہیں یا تواب، یا تواب، اے توبہ قبول کرنے والے، تو میری توبہ قبول فرما، تو اللہ کے ناموں کا وسیلہ۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، تم ان ناموں کے ساتھ اللہ سے دعا کیا کرو، تو اللہ کے ناموں کا وسیلہ یہ تو شریعت سے ثابت ہو گیا۔ اسی طرح اپنے نیک اعمال کا وسیلہ،
اگر آپ نے کوئی ایسا نیک عمل کیا ہوا ہے جو خالصتاً اللہ کے لیے تھا، تو آپ اللہ کے سامنے اس کا وسیلہ پیش کر سکتے ہیں کہ یا اللہ یہ میں نے صرف تیرے لیے کیا تھا، لہذا تو مجھ سے مصیبت کو دور کر دے۔ جس طرح وہ غار کے اندر 3 لوگ جو ہیں وہ پھنس گئے تھے، انہوں نے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دے کر اللہ تعالیٰ سے نجات حاصل کی۔ اور پھر اسی طرح تیسرا ہے کسی نیک آدمی سے دعا کروانا، زندہ نیک آدمی سے جو فوت ہو چکا ہے، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، وہ آپ کے لیے کیسے دعا کر سکتا ہے؟ تو کسی بھی زندہ نیک آدمی سے دعا کروانا، تو یہ 3 طرح کے وسیلے جو ہے یہ جائز ہیں، شریعت سے ثابت ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی کسی قسم کا وسیلہ جو ہے وہ شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی اس طرح کے وسیلوں کے پیچھے لگتا ہے تو وہ غیر شرعی وسیلے ہوں گے۔ وعنہ، اور حضرت انس سے ہی روایت ہے، انہوں نے فرمایا اصابنا ونحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطر، ہم اللہ کے نبی کے ساتھ تھے اور ہمیں بارش پہنچی اور بارش ہم پر برسنے لگی۔ قال، فرماتے ہیں فحسر ثوبہ، تو آپ نے اپنا کپڑا جو ہے وہ کھول دیا، یعنی آپ نے اپنا کپڑا جو ہے وہ سر سے اتار دیا۔ حتی اصابہ من المطر، حتیٰ کہ آپ پر بھی بارش گرنے لگی، یعنی آپ نے بارش میں نہانا شروع کر دیا۔ وقال، اور آپ نے فرمایا انہ حدیث عہد بربہ، یہ اپنے رب کے پاس سے نئی نئی آئی ہے تحفہ کی صورت میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بارش چونکہ اللہ کے پاس سے نئی نئی آ رہی ہوتی ہے تو خیر و برکت کا ذریعہ ہوتی ہے۔ تو بارش کے اندر نہانا یہ مفید اور جائز ہے۔ نہیں آنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک اس کو کسی گناہ گار کا ہاتھ نہیں لگا، یا یہ کسی ایسے مقام پر نہیں پہنچی جہاں پر لوگ گناہ میں ملوث ہوں۔ یہ بالکل پاکیزہ بارش ہے، پاکیزہ پانی ہے اور اپنے رب کے پاس سے آ رہی ہے۔ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی اہم شخصیت کی طرف سے کوئی چیز آئے تو آدمی جو احترام اس شخصیت کا کرتا ہے وہی احترام اس چیز کا بھی ہوتا ہے۔ تو چونکہ یہ اللہ کی طرف سے آ رہی تھی تو اللہ کے ساتھ ایک محبت کا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا کہ بارش اللہ کے پاس سے آ رہی ہے، میں بارش میں نہاتا ہوں، یہ بھی ایک محبت کا انداز تھا۔ اس کے بعد پھر وعن عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جب بھی بارش ہو تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے، جب بھی بارش ہو تو اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس بارش کو ہمارے لیے نفع بخش اور برسنے والی بنا دے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کانا تھے اذا رأى المطر، جب بھی آپ بارش ہوتی دیکھتے، قال، تو آپ یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم صیبا نافعا، اے اللہ اس بارش کو ہمارے لیے برسنے والا اور نافعا نفع بخش بنا دے، یعنی یہ بارش جو ہے ہمارے لیے رحمت کا ذریعہ ہو۔ اس طرح ایک دفعہ اللہ کے نبی نے یہ بھی دعا کی کہ اللہم اجعلها رحمتا ولا تجعلها عذابا، کہ اے اللہ اس کو ہمارے لیے رحمت بنا دے، اس کو ہمارے لیے عذاب نہ بنا۔ تو چونکہ اللہ رب العزت اس چیز پر قادر ہیں کہ وہ کسی بھی بارش کو ہمارے لیے رحمت بنا دیں یا کسی بھی بارش کو ہمارے لیے عذاب بنا دیں، لہذا اللہ کے عذاب سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے رحم کی اپیل کرتے رہنا چاہیے، رحم کی دعا کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیشہ عاجزی اور تذلل کا اظہار کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور دعا اس حدیث میں ہم پڑھنے لگے ہیں، وعن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی فی الاستسقاء، نماز دعائے استسقاء میں، یعنی جب آپ دعا کرنے جا رہے تھے یا جب آپ نے دعائیں کی بارش کے حوالے سے نماز استسقاء کی دعاؤں میں، ایک یہ دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اللہم جللنا
اللہم جللنا سحابا کثیفا، اے اللہ ہمیں عطا کر ایسا بادل، کثیفا جو تہ بتہ ہو، گاڑا ہو، کثیفا جس میں زوردار بارش ہو، یعنی کڑک شدید ہو، زوردار بارش ہو، دلوقن برسنے والا، زحوقن چمکنے والا، تم تیرنا منہ رذاذن قط قطن، تو بارش دے ہمیں اس بادل سے ریزازن بارش کی بوندیں، قط قطن چھوٹی 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 بارش کی بوندیں، سحلن زوردار۔ تو یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی متعدد دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی کیا کرتے تھے، یا ذا الجلال والاکرام، اے بزرگی اور عزت والے، اے بزرگی اور عزت والے مالک۔ رواہ ابو عوانہ فی صحیحہ، اس کو ابو عوانہ نے اپنی صحیح میں بیان کی ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف مواقع پر مختلف دعائیں کیا کرتے تھے، تو یہ ساری دعائیں جو ہیں وہ کی جا سکتی ہیں۔ اس طرح گزشتہ امتوں میں بھی نماز استسقاء کا تصور موجود تھا، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے، بارش مانگا کرتے تھے۔ یہ ایک معروف واقعہ جو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خرج سلیمان یستسقی، نکلے حضرت سلیمان علیہ السلام دعا مانگنے کے لیے، نماز استسقاء پڑھنے کے لیے باہر کھلے میدان کی طرف نکلے۔ فرآ نملتن، تو راستے میں آپ نے ایک چیونٹی کو دیکھا، مستلقیتن علی ظہریہا، جو اپنی پیٹھ پر لیٹی ہوئی تھی، رافعتن قوائمہا، اور اپنے پاؤں کو آسمان کی طرف بلند کیے ہوئے تھی، الی السماء، آسمان کی طرف، تقول، اور اللہ سے یہ دعا کر رہی تھی۔ اللہ اکبر! دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنی چھوٹی چھوٹی مخلوقات کی دعا کو کتنا قبول کرتے ہیں۔ اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک چیونٹی اللہ سے دعا کر رہی ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام واپس آ گئے اور کہا کہ اللہ تمہیں بارش برسانے والے ہیں۔ اللہم، یہ چیونٹی کی دعا ہے، اللہم اے اللہ، انا خلق من خلقی، اے اللہ ہم بھی تیری مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں، کمزور مخلوق ہے، ضعیف مخلوق ہیں، لیس بنا غنى عن سقیاک، لیس بنا، تیری بارش کے بغیر ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ اب انسان تو بڑا بنتا ہے نا کہ ہمارے پاس یہ ہے، ہم یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، لیکن اب یہ اللہ کی چھوٹی سی مخلوق کہ سوائے اللہ کے اعتماد کے، اللہ کے سہارے کے، اللہ کے توکل کے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ سے اسی طرح کی دعا کی کہ اے اللہ ہم بھی تیری مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں، اور تیری بارش کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، ہمارے پاس موٹریں نہیں لگی ہوئی ہیں، ہمارے پاس نہریں نہیں چل رہی ہیں، ہمارے پاس پائپوں میں پانی نہیں آتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب چیونٹی کی یہ دعا سنی تو اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے، ارجعو، واپس چلے جاؤ، فقد سقیتم بدعوت غیرکم، واپس چلے جاؤ، دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تمہیں تمہارے علاوہ ایک مخلوق کی دعا کی وجہ سے بہرہ مند کر دیا گیا ہے، تمہیں بارش عطا کر دی گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں بارش عطا کر دیں گے۔ رواہ احمد، اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے، وصححہ الحاکم، اور امام حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے۔ تو اللہ کی بے شمار مخلوقات ہیں، جن میں سے انسان تو ایک مخلوق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم زکوٰۃ دینا بند کر دو گے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارشیں کم کر دیں گے یا بند کر دیں گے، لیکن یہ جو بارشیں تم پر برستی ہیں وہ اللہ کی ان دیگر مخلوقات کی وجہ سے برستی ہیں
جو اللہ کی بارش کی محتاج ہے، کہ اللہ کی بارش کے بغیر ان کا کوئی چارہ نہیں ہے، چیونٹیاں ہیں، پرندے ہیں، اس طرح کیڑے مکوڑے ہیں، بے شمار مخلوقات ہیں جن کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی ان مخلوقات کے اوپر رحم کرتے ہوئے بارش برساتے ہیں، جس سے انسان بھی فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ اس کے بعد سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وعن انس رضی اللہ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استسقا، آپ نے بارش کی دعا فرمائی، تو فاشار بظہر کفیہ الی السماء، تو آپ نے اشارہ کیا اپنے دونوں ہتھیلیوں کی پشت کے ساتھ آسمان کی طرف، یعنی ہاتھوں کی پشت جو ہے وہ چہرے کی طرف اور آسمان کی طرف کی۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نماز استسقاء کے بعد یا نماز کے لیے جو دعا کی جائے گی، اس دعا میں ہاتھ جو ہیں وہ الٹے ہوں گے، ہتھیلیوں کی پشت جو ہے وہ چہرے کی طرف اور آسمان کی طرف ہوگی، اور ہتھیلیوں کا اندر والا حصہ جو ہے وہ نیچے زمین کی طرف ہوگا۔ تو یہ باب صلاۃ الاستسقاء تھا، جس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ نماز استسقاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، اور نماز استسقاء کے لیے نماز ضروری نہیں، یعنی بارش طلب کرنے کے لیے نماز ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ آپ اکیلا اکیلا بندہ جو ہے وہ نماز کے بعد دعا بھی کر سکتا ہے، اجتماعی دعا بھی ہو سکتی ہے، منبر پر کھڑے ہوئے خطیب جو ہے وہ بھی دعا کر سکتا ہے، اور اگر کسی وقت ایسا موقع بن جائے کہ سارے نکل کر باقاعدہ نماز استسقاء پڑھنا چاہیں تو وہ بھی کیا جا سکتا ہے، یہ سارے طریقے جو ہیں وہ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے کتاب اللباس، باب اللباس، لباس کے احکام و مسائل۔ تو اب چونکہ کتاب الصلاح یہاں پہ مکمل ہو گئی ہے، آگے لباس کے بارے میں کچھ احکام، لباس کے آداب، لباس کیسا ہونا چاہیے۔ لباس جو ہے دو طرح کا ہوتا ہے، ایک لباس ظاہری اور مادی اور حصی ہے، جو ہم پہنتے ہیں کپڑوں کی شکل میں، شلوار قمیض، یا اسی طرح پینٹ شرٹ، یا اسی طرح عرب علاقوں کے اندر توپ پہنتے ہیں وہ۔ تو یہ مختلف علاقوں میں مختلف لباس موجود ہے، یہ تو ہے حصی اور مادی لباس، ظاہری لباس۔ اس لباس کا پاک صاف ہونا، شریعت کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ تو اس لباس کی شرائط میں سے ایک شرط یا ادب یہ ہے کہ یہ لباس ساتر ہونا چاہیے، یعنی جو انسان کے اعضاء کو چھپا لے، سطر والے اعضاء کو چھپا لے، ساتر، اعضاء کو چھپانے والا، زیب و زینت، عورتوں کی زیب و زینت کو چھپانے والا۔ عورت کو چونکہ اللہ کے نبی نے سارے کا سارا سطر قرار دیا ہے، تو مرد کا سطر جو ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے۔ تو سطر سے مراد وہ مقامات یا وہ جگہ ہوتی جس کو چھپانا واجب ہے۔ تو یہ لباس جو ہے یہ ساتر ہونا چاہیے۔ ساتر ہونے کے دو مفہوم ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جسم نظر نہ آئے، کئی دفعہ ایسا لباس پہنا جاتا ہے کہ وہ اتنا باریک ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے جلد کا کلر جو ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے، بہت باریک لباس ہوتا ہے، جلد نظر آ رہی ہوتی ہے، تو وہ لباس نہیں ہے، وہ برہنگی ہے، ننگا پن ہے۔ دوسرا، ساتر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اعضائے انسانی واضح نہ ہو رہے ہوں، انسان کے جو اعضاء ہیں وہ اس لباس میں سے واضح نہ ہو رہے ہوں، ان کی جسامت، ان کی ساخت جو ہے، بے شک لباس موٹا ہے، جس طرح کے پینٹ بہت موٹا لباس ہوتا ہے، لیکن اس سے انسان کے اعضاء جو ہیں وہ نمایاں ہوتے ہیں۔ تو ایک شرط تو یہ ہے کہ وہ ساتر ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ مرد کا لباس عورت کے مشابہ نہ ہو اور عورت کا لباس مرد کے مشابہ نہ ہو، اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ لباس کسی غیر مسلم قوم کا شعار نہ ہو، یعنی کسی بھی غیر مسلم قوم کا شعار نہ ہو کہ وہ ان کا مخصوص لباس ہو تو آپ اس کو پہنیں۔
تو یہ سارے لباس کے اندر شرطیں ہیں۔ پھر لباس کی دوسری قسم ہوتی ہے مانوی اور روحانی، اور وہ لباس وہ تقوی کا لباس ہے، جو انسان کے دل کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، کہ اے بنی آدم، ہم نے تمہارے اوپر لباس اتارا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اور تمہارے لیے زینت کا بھی باعث ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اور تقوی کا لباس سب سے بہتر لباس ہے۔ تو جب انسان کے دل میں تقوی ہوتا ہے تو پھر وہ اپنا ظاہری لباس بھی اسی کے مطابق ڈھال لیتا ہے۔ تو چونکہ باب الصلاح کے بعد باب اللباس اس لیے بیان کیا گیا کیونکہ نماز بغیر لباس کے نہیں ہوتی، یعنی جو ستر ہے اس کو چھپانا ضروری ہے۔ مرد کے لیے اس کا ستر چھپانا ضروری ہے، اور عورت کے لیے اپنے پورے جسم کو چھپانا ضروری ہے۔ تو باب اللباس کے اور دیگر کئی ایک احکام ہیں، تو وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے۔ ابھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، 1 منٹ باقی ہے، تو کوئی کویشچن ہے تو وہ پوچھ لیں۔ دوسرا، میں نے آپ کا کوئز نمبر 2 تو اپلوڈ کر دیا تھا، آج انشاءاللہ میں کوشش کروں گا 3 جو ہے وہ بھی اپلوڈ کر دوں آج یا کل۔ تو آپ لوگ کوشش کریں 3 بھی جلد از جلد جو ہے اس کو بھی آپ حل کر لیں، کیونکہ مڈ ٹرم سے پہلے پہلے 3 کوئز ہونا ضروری ہے۔ تو ہمارے کوئز لیٹ جا رہے تھے، پچھلا بھی کچھ لیٹ تھا، تو اس دفعہ یہ کر کے ہم انشاءاللہ کریں گے۔ جی، پیپر کا پیٹرن، پیپر ہمارا انشاءاللہ یہ جتنا ہم نے پڑھا ہے نا، شروع سے لے کر یہاں تک جتنا ہم نے پڑھا ہے، تمام احادیث کا ترجمہ، سب سے پہلے احادیث کا ترجمہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ آپ کہہ لیں کہ اگر 20 نمبر کا وائوہ ہے تو اس میں سے 10 نمبر جو ہیں وہ احادیث کے ترجمے کے ہیں، اور 10 نمبر جو ہیں وہ احکام کے ہیں۔ تو اس میں احکام پوچھے جائیں گے جو بھی پڑھا ہے، نماز استسقاء کے بارے میں، نماز خوف کے بارے میں، نماز نفلی نمازوں کے بارے میں، جو بھی جتنا بھی ہم پڑھ چکے ہوں گے۔ تو دوسرا مطلب احکام 10 نمبر کے احکام ہے اور 10 نمبر کا ترجمہ ہے، تو اس لیے کوشش کریں جتنی احادیث پڑھی ہیں ان کے ترجمے کو ایک دفعہ غور سے دیکھیں، ترجمہ سب سے اہم چیز ہے۔ جی السلام سر علیکم سر۔ جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ سر ٹائم آپ نے نہیں ہے فرسٹ تو اگر لیکچر یہ بند ہو جائے نا